جو مسلمان پر مالدار پر فرض کی گئی ہے۔ سب کے سب خطا کار ہو، سب خطا کار، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا میری غلطی نہیں ہے۔ تو یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کی خوبیاں تلاش کرو۔ جی ہاں، اگر ایک مسلمان کے اندر 99 برائیاں ہیں اور ایک خوبی ہے تو ہم ایک اس خوبی کی وجہ سے اس کا اکرام کریں گے، 99 خرابیوں کو نہیں دیکھیں گے۔ مال کی زکوٰۃ جو مسلمان پر مالدار پر فرض کی گئی ہے، اور لوگ زکوٰۃ کے بارے میں ہیلے بھی نہیں، بلکہ اللہ اکبر، جس طرح حکام سے اپنی آمدنی کو چھپاتے ہیں، ایسے بے عقل ہیں کہ اللہ سے بھی آمدنی کو چھپاتے ہیں، حالانکہ اللہ سے کہاں تک چھپائیں گے؟ جی ہاں، اللہ سے کیسے چھپا لیں گے؟ اللہ سے کیسے چھپا لیں گے؟ زکوٰۃ جو مال کا میل ہے، اس کو مستحق تک پہنچانا اور اس کے لیے خود مستحق کو تلاش کرنا، یہ بہت اہم فریضہ ہے، جس کے بغیر نہ مال کی پاکی، نہ مال پاک ہوگا، نہ مال محفوظ ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھو، مال کی حفاظت، مال کی طہارت دونوں زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہے۔ مال کی حفاظت، مال کی طہارت اور مال کی برکت، یہ تینوں چیزیں زکوٰۃ کے ساتھ ہیں۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو مال ناپاک بھی ہے اور مال غیر محفوظ بھی ہے، اور مال کے اندر برکت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ دینے کے لیے مستحقین کو تلاش کرو۔ آپ تشریف لائے، لیکن جنازہ بہت برے آدمی کا جنازہ تھا جو اپنی برائی میں مشہور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ اچھا اس کے جنازے پر آپ تشریف لا رہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس کی نماز پڑھانے سے روک دیا، آپ کو روک دیا کہ آپ نماز نہ پڑھائیں، اس کی نماز کوئی اور پڑھا دے گا، آپ کس جنازے میں مت آئیے۔ حضرت عمر کو مناسب نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جنازے پر آپ آئیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجمع سے پوچھا، بھائی تم سب بتلاؤ اس مرنے والے کے اندر کوئی خوبی ہے؟ کسی نے اسے کوئی خیر کام کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ اسی طرح پوچھا۔ مجمع میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، اس مرنے والے نے فلاں فلاں موقع پر ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے، یہ خوبی تلاش ہوئی، دیکھو اس انتہائی برے اور برائی میں مشہور آدمی کی اعلان کر کے خوبی تلاش کرائی گئی کہ جی ہاں انہوں نے فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ یہ اعلان ہوا صحابہ میں مرنے والا مر گیا، اور اس کی خوبی کا اعلان ہو رہا صحابہ کے درمیان۔ فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے بارے میں یہ کہنے کا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے، تمہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ فرمایا عمر صرف کسی کی فطرت کے بارے میں سوال کر سکتے ہو کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، لیکن کسی کے عمل کے بارے میں تمہیں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ فرمایا روایت میں۔ میں عمر پیچھے ہٹ جاؤں، آپ نے نماز پڑھائی، میں عرض کرا تھا کہ اعلان کر کے خوبی تلاش ہو رہی ہے، اعلان کر کے خوبی تلاش ہو رہی ہے۔ یہ اسلوب ہے دعوت کا کہ اس کام کو کرنے کے لیے بہت وسعت قلبی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ وسعت قلبی بہت۔
کیونکہ امت کو بنانا ہے، تنگ دلی سے ایک گھر کا نظام نہیں چلتا، پوری امت کو لے کر چلنے کے لیے بڑی وسعت قلبی چاہیے. ایک بات یہ ہے، اس لیے فرمایا کہ نبی جی آپ اس امت کو نرم مل گئے، یہ امت کے لیے رحمت ہو گئی، یہ رحمت کہ نبی نرم مل گئے. اگر آپ سخت دل ہوتے یہ آپ کو چھوڑ کر سب بھاگ جاتے. لہذا آپ یہ کریں کہ آپ ان سے درگزر کیا کریں. فاعف عنہم، حکم ہے فاعف عنہم، ان سے درگزر کیجیے. اگر یہ کام میں بے وصولی کریں تو ان کے لیے استغفار کیجیے، اور اگر یہ آپ کو ستائیں تو آپ درگزر کریں. اس لیے صبر اور تحمل علامات نبوت میں سے ہیں. ایسی علامات نبوت ہیں کہ جن کو آپ کے ساتھ معاملہ کیے بغیر معلوم نہیں کیا جا سکتا. آپس کے معاملات سے معلوم ہوتا آدمی کیسا ہے. سنو، حضرت عمر کے پاس ایک آدمی نے دوسرے کی تعریف کی. حضرت عمر فرمایا هل سافرت معه، تو نے ساتھ سفر کیا ہے کہ نہیں؟ سفر تو نہیں کیا ساتھ.